لیکن اللہ کو راضی کرتا رہا. تو اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے قیامت کے دن ذرا اس کو جنت کا ایک چکر لگواؤ، جنت کی ہوا لگواؤ. جنت میں چھوڑنا نہیں ہے، بس ایک ایسا ہلکا سا چکر لگانا ہے بس. اب اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا تو اللہ فرمائیں گے ہاں بھائی کوئی پریشانی دیکھی، کوئی مصیبت دیکھی، کوئی مصیبت؟ اب وہ تو ساری زندگی پریشانیوں میں رہا، کوئی حاجت پوری نہ ہوئی. لیکن اب جو جنت میں نعمتیں وہ تو پہاڑوں کی طرح، سمندروں کی طرح، وہ سب بھول بھال جائے گا. کہے گا میں نے کبھی کوئی پریشانی دیکھی نہیں، میں نے کوئی مصیبت میرے پاس سے بھی نہیں گزری. ہاں تو بھائی یہ چھوٹی سی زندگی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے. ہاں اب یہ دنیا کی زندگی چھوٹی سی کس لیے ہے؟ ہم دنیا میں کس لیے آئے ہیں؟ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا کہ سارے انسان جہنم سے بچیں، سارے انسان جنت میں چلے جائیں. ہاں انبیاء علیہ السلام کی محنت، انبیاء کی بعثت کا مقصد سارے انسانوں کو ہدایت مل جائے. ہاں اب قیامت تک کوئی نبی نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہ آخری امت ہے. ہاں اب یہ محنت کرنا کہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، سارے انسانوں کو ہدایت ملے. ہاں پہلے جو نبی آتے تھے کسی ایک قوم کے لیے، کسی ایک ملک، ایک زمانے کے لیے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آئے پورے عالم کے لیے اور قیامت تک کے زمانے کے لیے. اب وہ محنت اللہ نے اس امت کو دی. ہاں اس امت کو دی. ہاں ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ دو چیزیں بھائی، ایک ہے مقصد زندگی، ایک ہے ضروریات زندگی. کیا کہا؟ ایک کیا ہے؟ مقصد زندگی اور ایک ہے ضروریات زندگی. مقصد کسے کہتے ہیں اور ضروریات زندگی کسے کہتے ہیں؟ دو چیزیں. مقصد زندگی کہتے کیا ہیں کہ کہتے کسے، اور پھر مقصد زندگی ہے کیا؟ ضروریات زندگی کسے کہا جاتا ہے اور ضروریات زندگی ہے کیا؟ مقصد زندگی وہ ہے جس پر آدمی اپنی صلاحیت لگاتا ہے، اپنی طاقت لگاتا ہے، اپنا دل دماغ لگاتا ہے، اپنی صبح شام لگاتا ہے، اپنی قوت خرچ کرتا ہے، جس کو زیادہ بولتا ہے، سنتا ہے، سوچتا ہے، جس کے لیے زیادہ صبر کرتا ہے، جس کو زیادہ اللہ سے مانگتا ہے، جس پر زیادہ خوشی غم ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے مقصد زندگی. اور ضروریات زندگی جس میں بقدر ضرورت لگا جائے. ضروریات زندگی کسے کہتے ہیں؟ جس میں بقدر ضرورت لگا جائے، اگر اتنا بھی اس میں نہ لگے تو ضرر ہو، نقصان ہو. یہ ہے ضروریات زندگی. اب مقصد زندگی ہے کیا؟ ابھی تو یہ نا مقصد زندگی کہتے کسے ہیں وہ تو یہ پتہ لگا نہیں. مقصد زندگی ہے کیا؟ مقصد زندگی اللہ کا دین دنیا میں چمک جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، سارے انسانوں کو ہدایت مل جائے، سارے انسان جہنم سے بچ جائیں، سارے مسلمان پورے اسلام پر آ جائیں. یہ ہے مقصد زندگی. اور ضروریات زندگی ہماری کیا ہیں؟ 5 چیزیں ہیں. 5 چیزیں ضروریات زندگی ہیں: کھانا، لباس، مکان، شادی اور سواری. یہ ضروریات زندگی، اس میں بقدر ضرورت لگنا ہے. کھانا ضرورت ہے لیکن یہ کوئی مقصد نہیں کہ کھائی جاؤ کھائی جاؤ کھائی جاؤ. ہاں ضرورت کے بقدر کھانا، ضرورت کے بقدر لباس، ضرورت کے بقدر مکان، ضرورت کے بقدر شادی میں بقدر ضرورت. شادی پہ یہ نہیں کہ زور لگا دیا شادی میں، سارا 4 سال 5 سال تیاری ہو رہی ہے. سواری ضرورت ہے، بقدر ضرورت.
تو صحابہ کرام کے سامنے زندگی کا مقصد تھا اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کا دین زندہ ہو. اس پر لگائی انہوں نے اپنی طاقت اور صلاحیت اور قوت، اور اپنی ضروریات کو سادگی پر لائے. کھانے، لباس، مکان، شادی، سواری، ضرورت کے بقدر. آج مسلمان کے سامنے زندگی کا مقصد نہیں رہا، اس لیے مسلمان کی صلاحیت لگ گئی آج کس پر؟ ضروریات کے پورا کرنے پر، خواہشات کو پورا کرنے پر. ہاں تو بھائی ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں. ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں. ہم کون ہیں بھائی؟ اسلام دنیا میں چمک جائے، اسلام کا بول بالا ہو. ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. اب اللہ کا کلمہ بلند ہو، سارے انسانوں کو ہدایت ملے، سارے انسان جہنم سے بچیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو سب نیت کریں کہ اپنی صلاحیت، اپنی استعداد، اپنی طاقت، اپنی قوت اللہ کے دین کے پھیلانے پر لگائیں گے انشاءاللہ. ہاں، اور آج تک ہم سے جو غفلت ہوئی، زندگی کے 30 سال گزر گئے، 40 سال، 50 سال، 60 سال، وہ صلاحیت کہاں لگی؟ مال کمانے پر، ضرورتوں کے پورا کرنے پر، خواہشات کے پورا کرنے پر، مال اور چیزوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے پر. یہ ہم سے ظلم ہوا، قصور ہوا. اس پر اللہ سے معافی مانگے، اس پر اللہ سے کیا کرے بھائی؟ ہاں. اور جو بقیہ زندگی ہے، پتہ نہیں کتنی باقی ہے، کوئی پتہ نہیں کب چلے جانے، اس کے بارے میں عزم کر لیں کہ اپنی صلاحیت کو اللہ کے دین کے پھیلانے پر لگائیں گے انشاءاللہ.